अस्सलाम वालेकुम। द इजी एड में खुश आमदीद। आज हम फर्स्ट ईयर के लेसन 22 यानी ड्रामा प्रोग्रेस के क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले प्रोग्रेस? इस प्ले का जो टाइटल है उसकी क्या अहमियत है? द टाइटल प्रोग्रेस जस्टिपोजेस द एवर ऑपोजिट आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। हमने बात का आगाज यहाँ से शुरू किया कि ये जो टाइटल है प्रोग्रेस, ये दो मुतजाद आइडियाज़ को जो सोसाइटी में हमेशा मुतजाद हैं उन्हें अपने अंदर समेटे हुए है। लफ्ज़ जस्टापोजिस का मतलब ही ये होता है कि जब एक जुमले में एक पॉइंट पर, एक दोराहे पर दो मुख्तलिफ रास्ते, दो मुख्तलिफ आइडियाज़ जोड़ दिए जाएं तो उसे जस्टापोजिशन कहते हैं। किसी भी सवाल के जवाब का पहला जुमला हमेशा मुकम्मल जवाब होना चाहिए। सो हमने टाइटल की सिग्निफिकेंस या अहमियत पहले ही जुमले में वाजे कर दी कि प्रोग्रेस टाइटल होने का यह मकसद था कि सोसाइटी के अंदर दो मुतजाद आइडियाज़ हैं, दो मुतजाद मतालब हैं लफ्ज़ प्रोग्रेस के, और ये टाइटल के अंदर समेटे गए हैं। अब हमने जो जवाब दिया है उसकी कोई तौजीह, कोई लॉजिक बयान करनी है। सो हम कह रहे हैं प्रोफेसर कोरी सीज प्रोग्रेस एज soulless inventions and innovations that destroy life। जो दो ऑपोजिट आइडियाज हमने कहे कि प्रोग्रेस के अंदर मौजूद हैं, उनमें पहला आइडिया प्रोफेसर कोरी का है जो बेरूह, बेज़मीर इजादात, और इनोवेशन का मतलब भी इर्तिका होता है, वो बेज़मीर इजादात और इर्तकाई आमाल जो कि ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं उन्हें प्रोग्रेस समझता है। वेयर एज जबकि यानी इसके बरक्स मिसेस मेल्डन जो कि बहन थी प्रोफेसर कोरी की, सीज दिस एज द ऑपोजिट ऑफ द रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। वो समझती है असल जो इंसानी इर्तिका है, तरक्की है, प्रोग्रेस है, ये बिल्कुल ही उससे मुतजाद है। She finds it ironic that weapons of mass destruction are symbolized as progress। वो तो आयरॉनिक समझती है कि वो वेपन्स जो ज़िंदगी तबाह कर देते हैं उन्हें ही लोग तरक्की की राह समझते हैं। आयरनी का मतलब ही ये होता है कोई चीज़ अपनी फितरत से ज़िद में आ जाए। मिसाल के तौर पे एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जान की हिफाजत के लिए और उसी ने जान ले ली, ये आयरनी है। सो आयरॉनिक इस तरह से ये बात है कि इंसान ज़िंदगी की बका उसको समझता है, उन इजादात को जो ज़िंदगी तबाह करती हैं। प्रोग्रेस इन हर ओपिनियन शुड मीन टू नरिश एंड हार्नेस लाइफ। उसके ख्याल में ज़िंदगी को तरवीज देने वाली, ग़िज़ा देने वाली, तरक्की देने वाली चीज़ों को प्रोग्रेस कहना चाहिए। शी बिलीव्स प्रोग्रेस इज़ लाइफ नॉट डेथ। वो समझती है इर्तिका ज़िंदगी का नाम है, मौत का नहीं। देयरबाय लिहाजा द टाइटल प्रोग्रेस इज एसेंशियली अ टाइटल दैट एनकम्पासेस यानी अपने अंदर समेट लेता है द कॉन्फ्लिक्ट एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। प्रोग्रेस लाजमन एक ऐसा टाइटल है जो अपने अंदर प्ले के कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स दोनों को समेटे हुए है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद पर पूरा प्ले है, और क्लाइमैक्स जो इस इख्तलाफ की इंतहा थी। It is significantly suitable for the play as it gives closure to the sentiment of the story। ये प्ले के लिए इसलिए भी बहुत अहम है, प्ले के अंदर जो जज्बातियत मौजूद थी उसे क्लोजर इसने दिया, यानी तकमील की उसकी। मोर ओवर मजीद ये कि इट मेक्स द रीडर और द व्यूअर ऑफ द प्ले वंडर व्हाट रियल प्रोग्रेस इज। ये पढ़ने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है असल प्रोग्रेस है क्या। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोग्रेस? इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस प्ले का? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज इन फैक्ट अ बर्निंग क्वेश्चन। दरअसल इसका जो मरकजी ख्याल है वो एक बड़ा ही अहम सवाल है। व्हाट इज रियल प्रोग्रेस? असल प्रोग्रेस है क्या? हमने पिछले ही आंसर को इधर दोबारा से रीयूज कर लिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यही सेम लाइंस दोनों आंसर्स में आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी। प्रोफेसर कोरी सीज प्रोग्रेस एज soulless inventions and innovations that destroy life, whereas Mrs. Meldon sees this as the opposite of the real human progress।
She finds it ironic that weapons of mass destruction are symbolized as progress. Progress, in her opinion, should mean to nourish and harness life. She believes progress is life, not death. Thereby, the title Progress is essentially a title that encompasses the conflict and climax of the play. It is significantly suitable for the play as it gives closure to the sentiment of the story. Moreover, it makes the reader or the viewer of the play wonder what real progress is. Question number 3 की तरफ चलते हैं. Describe the climax of the play Progress in a few lines. याद रखिए, क्लाइमैक्स कॉन्फ्लिक्ट की एक्सट्रीम को कहते हैं, यानी इख्तलाफ की इंतहा जिस मकाम पर जाकर होती है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं. इन अ स्टोरी, प्ले और ड्रामा, क्लाइमैक्स इज पीक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. किसी भी स्टोरी में, प्ले में, ड्रामा में क्लाइमैक्स इंतहा होती है इख्तलाफ की. The most intense point in the rising action sequence of the conflict. ड्रामा के अंदर राइजिंग एक्शन में जो सबसे इंटेंस पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्लाइमैक्स. सो पहली लाइन में, पहले जुमले में हमने क्लाइमैक्स को डिस्क्राइब किया कि वो होता क्या है. ड्रामा के इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अक्सर स्टोरीज में इस किस्म के सवालात पूछे गए हैं जिनमें क्लाइमैक्स, कॉन्फ्लिक्ट और प्लॉट को डिस्क्राइब करना है. Thereby the climax of Progress is the point where the conflict between Professor Corey and Mrs. Meldon reaches its highest point. क्लाइमैक्स प्रोग्रेस के अंदर वो पॉइंट था जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, यानी प्रोफेसर कॉरी और मिसेस मेल्डन का कॉन्फ्लिक्ट अपने इंतहाई पॉइंट पर पहुंच चुका होता है. एंड मिसेस मेल्डन इज रिपीटेडली प्लीडिंग, और मिसेस मेल्डन बार बार प्लीड कर रही है, यानी मिन्नत समाजत कर रही है, हर ब्रदर टू forfeit हिज इन्वेंशन. forfeit यानी हार मान लेना. अपने भाई की मिन्नतें कर रही है कि वो अपनी इन्वेंशन को छोड़ दे. वाइल प्रोफेसर कॉरी इज स्ट्रेसिंग अदरवाइज, जबकि प्रोफेसर कॉरी इसके बरक्स बात कर रहा है. इट इज द पॉइंट वेयर शी इज होल्डिंग अ नाइफ इन हर हैंड एंड अबाउट टू थ्रस्ट इट इनटू हर ब्रदर्स चेस्ट. ये वो पॉइंट है जहां पर उसके हाथ में एक चाकू है और वो अपने भाई के सीने में वो खंजर उतारने वाली है, विच शी इवेंचुअली डज. और आखिर में हमने बस बताया कि वो ये काम कर देती है. व्हाट इज वन एक्ट प्ले illustrated with examples from the play Progress. वन एक्ट प्ले क्या होता है? हमने प्ले में से एग्जाम्पल भी देनी है, हमने प्ले में से एग्जाम्पल देनी है जिससे साबित करना है कि ये वन एक्ट प्ले था. A one act play is a play that can be performed under 30 minutes or so. आमतौर पे स्टेज की ज़बान में जो 30 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म कर लिया जाता है उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं. लेकिन टेक्निकली अगर बात की जाए तो इट डज़ नॉट कंटेन मल्टीपल सब प्लॉट्स. इसके अंदर ना एक सिंगल स्टोरी चल रही होती है, मुख्तलिफ स्टोरीज नहीं चल रही होती. जैसे अगर आप कोई फिल्म देखें तो फिल्म के अंदर एक तो हीरो की अपनी कहानी चल रही होती है, साथ उसके किसी दोस्त की कहानी भी चला रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उसके बारे में भी. वो सब प्लॉट्स होते हैं. मेन प्लॉट हीरो की कहानी होती है या हमारे मेन कैरेक्टर की, प्रोटैगनिस्ट की कहानी होती है. सो उस वन एक्ट प्ले के अंदर सिर्फ एक ही स्टोरी चल रही होती है एंड फॉलोज अ सिंगल स्टोरी लाइन. इट मे कंटेन सेवरल सीन्स एंड मल्टीपल शॉट्स. अब वन एक्ट प्ले का ये मतलब नहीं है कि एक ही सीन होता है, कई सीन्स हो सकते हैं, कई शॉट्स हो सकते हैं, कैमरा के एंगल्स, but essentially contains a single main plot with clear conflict, climax and resolution. लेकिन इसके अंदर एक ही प्लॉट होता है, साफ नज़र आ रहा होता है इख्तलाफ क्या है, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन. प्रोग्रेस इज therefore a one act play. प्रोग्रेस लिहाजा साफ साबित है कि एक वन एक्ट प्ले था, एज इट फॉलोज अ सिंगल प्लॉट लाइन, क्योंकि इसमें एक ही प्लॉट लाइन थी. इट ट्रेसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेस मेल्डन एंड हर ब्रदर प्रोफेसर कोरी. ये प्रोफेसर कोरी और मिसेस मेल्डन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके गिर्द घूमता है. देयर इज नो सब प्लॉट इन द प्ले. प्ले के अंदर कोई सब प्लॉट नहीं है. प्रोफेसर कोरी सीज प्रोग्रेस. आगे फिर हमने पिछले क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट रीयूज कर लिया ताकि याद करने में आपको आसानी हो. Professor Corey sees progress as soulless inventions and innovations that destroy life, whereas Mrs. Meldon sees this as the opposite of the real human progress. She finds it ironic that weapons of mass destruction are symbolized as progress. Progress, in her opinion, should mean to nourish and harness life. She believes progress is life, not death. यहाँ ये भी वाजे करता चलूँ कि प्ले के क्वेश्चन आंसर्स इसलिए इतने लंबे हैं क्योंकि ये आंसर 6 मार्क्स का आना है और बोर्ड की डिमांड है कि आपका हाफ पेज से ज़रा ज़्यादा आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द प्लॉट? क्या था प्लॉट इस कहानी का? अब प्लॉट का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स.
تو ہم نے مختصراً اس پلاٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ڈسکرائب کرنا ہے. تو پہلے ہم پلاٹ کی ڈیفینیشن دے دیں گے, بعد میں پروگرس پلے کے پلاٹ کو ڈسکرائب کر دیں گے. آکسفورڈ ڈکشنری ڈیفائنس پلاٹ ایز the main events of a play, novel, film or similar work devised and presented by the writer as an interrelated sequence. یعنی یہ مختلف واقعات, مختلف ایونٹس ہوئے ہیں جن کو رائٹر پرو دیتا ہے ایک لڑی کے اندر. انٹر ریلیٹ کا مطلب وہ آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. The play progress begins with Hannah telling her master Professor Corey about the arrival of his sister. پلے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ہینا اپنے مالک کو بتاتی ہے جن کا نام پروفیسر کوری ہے کہ ان کی بہن آئی ہیں اور بہن کا نام ہے مسز میلڈن. پروفیسر کوری از بزی ان انجوائنگ ہز سکسیس ان ڈیولپنگ اے فارمولا فار اے ڈیواسٹیٹنگ بام. وہ انجوائے کر رہا ہے ایک تباہ کن بام بنانے کی اپنی ایجاد کو کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے. ہی ہیز انوینٹڈ سچ اے بام دیٹ وڈ وائپ آؤٹ سٹیز ان اے سنگل بلو. اس نے ایسا بام بنا لیا ہے کہ ایک ہی دھماکے میں کئی شہر تباہ ہو جائیں گے, صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. وائپ آؤٹ فریزل ورب ہے, اس کا مطلب ہے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. مسز میلڈن ہیز کم ٹو وزٹ ہر اونلی سنز گریو آن ہز ڈیتھ اینیورسری. اس کے بیٹے کی برسی ہے مسز میلڈن کے, جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا, اس کی قبر پر حاضری دینے کے لیے وہ آئی ہیں. ہر سن ایڈی ہیڈ ڈائڈ ان وار. جنگ میں ان کا بیٹا مارا گیا تھا ایڈی. اوبلٹریٹڈ, اوبلٹریٹڈ کا بھی مطلب ہے صفائے ہستی سے مٹ جانا, پرخچے اڑ جانا. obliterated by a shell that fell in his feet. ایک شیل یعنی ایک بام آگے گرا تھا اس کے قدموں میں جس نے اسے بالکل مٹا دیا. پروفیسر کوری tries to tell her how his invention will swiftly end wars by creating a horrible and massive death bomb. پروفیسر کوری اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کیسے اس کی جو ایجاد ہے swiftly یعنی تیزی سے جنگوں کو ختم کر دے گی. by creating a horrible, ایک خوفناک, اور massive کا مطلب ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا مرنا, massive death that will obliterate thousands in an instant, جس سے ہزاروں لوگ صفحہ ہستی سے ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے. However, تاہم she keeps arguing, وہ بحث کرتی رہتی ہے that mass deaths and weapons of mass destruction are not to be celebrated, کہ ایسی ایجادات پر خوشی نہیں مناتے. She keeps pleading her brother to forfeit his invention while Professor Corey keeps stressing otherwise. وہ اپنے بھائی کی منتیں کرتی رہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو, لیکن وہ اس کے برعکس بحث کرتا ہے. Eventually and unconsciously, unconsciously کے یہ والے جو spellings ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہی تھی اس کا اسے شعور نہیں تھا, یعنی اس کا سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا. مسز میلڈن ڈسٹرائز دا پریپیئرڈ فارمولا. مسز میلڈن اس تیار شدہ فارمولے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اینڈ کلز ہر بردر, اور اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہے. ٹو سپریس, سپریس کا مطلب ہے چھپا دینا, ختم کر دینا, دبا دینا. دس نیو انوینشن, وہ اس نئی ایجاد کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے. شی کلز ہر بردر ٹو سیو ملینز فرام ڈائنگ ان ایئرز ٹو کم. آنے والے سالوں میں لاکھوں لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے وہ یہ کام کر گزرتی ہے. کوشچن 6 کی طرف چلتے ہیں. رائٹ دا کریکٹر اسکیچ آف مسز میلڈن. مسز میلڈن کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ ان کا کریکٹر کیسا تھا. مسز میلڈن از اے bereaved woman of 43. bereaved عورت اس کو کہتے ہیں جس کے بچے مر گئے ہوں. 43 سال کی ایک عورت ہے. She lost her only son in the World War I. World War I میں ان کا اکلوتا بیٹا مارا جاتا ہے. And consequently, اور اس کے نتیجے میں, consequently کا مطلب اس کے نتیجے میں, her husband died of the grief of losing his son. اپنے بیٹے کو کھونے کے غم میں اس کا شوہر بھی مارا جاتا ہے. Hence she is emotionally overwhelmed. چونکہ ہم نے ان کا کریکٹر بتانا ہے تو ان کے کریکٹر کے بارے میں پہلے ہم نے فزیکلی جو ہمیں پتا تھا وہ بتا دیا کہ 43 سال کی نظر آتی ہیں. اب ایموشنلی ہمیں جو پتا ہے ڈرامہ سے ہم نے وہ بتا دیا. She is emotionally, جذباتی طور پہ overwhelmed. overwhelmed کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی استطاعت سے زیادہ حاوی ہو جانا. She is overwhelmed with grief. غم بہت زیادہ آ چکا ہے ان پر. But in spite of losing her senses, لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک بے شعور سی, پاگل سی عورت نظر آئے, she has found a profound epiphany. profound کا مطلب ہے گہرا, شدید. epiphany, epiphany کا مطلب ہوتا ہے ادراک کر لینا کسی چیز کا, جیسے الہام ہو جائے, جیسے کوئی نئی بات جو ہمیشہ سے پتا تھی لیکن اب سمجھ آ گئی اس کی. she has found a profound epiphany and has realized, اور اس نے ادراک کر لیا ہے اس بات کا, that the chaos of war and conflict only destroys life. کہ جو جنگ اور اختلاف کی تباہی ہے وہ ہمیشہ زندگی کو ختم کر دیتی ہے.
She feels for the mothers of the soldiers fighting in the enemy camps. وہ جو دشمن کی بیرکوں میں بیٹھے ہوئے فوجیوں کی مائیں ہیں وہ ان کے درد کو بھی محسوس کرتی ہے. اینڈ بلیوز، اور اسے لگتا ہے دیٹ ہائر رینکس یعنی جو آفیسرز ہیں unjustly make soldiers kill each other to satisfy their own agenda. وہ اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے unjustly ناانصافی ہے اس میں کہ سولجرز فوجیوں کو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور افسر اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھے اپنے اپنے ایجنڈے کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹو ہر، اس کے لیے پروگریس از لائف ناٹ ڈسٹرکشن. ارتقاء تو زندگی ہے، موت نہیں، تباہی نہیں. اینی موڈ اور میڈیم، موڈ کا مطلب بھی میڈیم ہی ہوتا ہے یعنی کہ ذریعہ، اور ڈسٹرکشن از اینٹائی پروگریس فار ہیومینٹی. انسانیت کے لیے ہر وہ چیز جو تباہی لے کے آتی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے. A bomb that would wipe out the enemy is equally vile and detestable. Vile کا مطلب ہوتا ہے شیطانی، detestable قابل نفرت. ایک بوم جو دشمن کے بھی فوجیوں کو قتل کرے گا، چونکہ قتل کر رہا ہے. خون اپنا ہو کہ پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. وہ یقین رکھتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو زندگی کو تباہ کرتی ہیں شیطانی ہیں اور قابل نفرت ہیں. Humans killing humans is no progress in her eyes. اس کی نظر میں انسان کو قتل کرنا کوئی پروگرس نہیں ہے. She is overcome with her emotions and her philanthropy. اس پر اس کے جذبات اور انسانیت سے محبت حاوی ہو جاتے ہیں. philanthropy کا مطلب ہوتا ہے انسانیت سے محبت. And she kills her brother to suppress the possible killing of millions in years to come. اور وہ ممکنہ طور پر آنے والے سالوں میں لاکھوں لوگوں کی موت کو دبا دیتی ہے، روک دیتی ہے by killing her brother، اپنے بھائی کو قتل کر کے. اب پروفیسر کوری کا بھی کریکٹر اسکیچ ہم نے بنانا ہے. کوری ایز اے ڈسپائزر یا ہیٹر آف ہیومینٹی. کہہ رہے ہیں ڈرا دا کریکٹر اسکیچ آف پروفیسر کوری ایز ڈسپائزر یا ہیٹر آف ہیومینٹی. اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریکٹر اسکیچ بنائیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے. پروفیسر کوری از اے سائیکوپیتھ. پروفیسر کوری ایک سائیکوپیتھ ہے. سائیکوپیتھ ایک میڈیکل ٹرم ہے سائیکالوجی میں بھی اور میڈیکل سائنس میں بھی. سائیکوپیتھ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے یا جس کی وجہ سے جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ محبت کے ہوں یا نفرت کے یا غصے کے یا خوشی کے یا غم کے، وہ دماغ کا وہ حصہ اس شخص کے پاس نہیں ہوتا یا بہت ہی کمزور ہوتا ہے. لہٰذا یہ جذبات میں کبھی بھی نہیں سوچتا، اس کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. تو پروفیسر کوری ہمیں جیسا کہ پلے میں بتایا گیا تھا وہ چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھتا ہے، صرف جذبات کے ساتھ نہیں. پروفیسر کوری از اے سائیکوپیتھ ہو ویز تھنگز آن دی بیسس آف میٹیریل لاجک. مادہ پرست آدمی ہے، مادی منطق کے اوپر چیزوں کو ماپتا تولتا ہے. ہی از ناٹ ایموشنلی اے مسنتھروپ. مسنتھروپ کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہیٹر آف ہیومینٹی ہوتا ہے. سو ہمارا تھیسس ادھر یہ ہے کہ وہ مسنتھروپ نہیں ہے جو ہیومینٹی سے نفرت کرتا ہے. بٹ ہز ایکشنز شو نو کنسیڈریشن فار لائف. لیکن اسے زندگی سے محبت بھی نہیں ہے. ٹو ہم لائف از جسٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. اس کے خیال میں یہ صرف ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ایبسٹریکٹ اس کو کہتے ہیں جو مالیکیول سے نہ بنا ہو، انٹینجیبل ہو، جس کا فزیکل وجود نہ ہو. وچ کی ناٹ بی یوزڈ ایز اے سائنٹیفک آپرینٹ. جسے سائنٹیفک کیلکولیشن میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. آپرینٹ سائنٹیفک آپریشنس کو کہتے ہیں، جیسے پلس کا سائن یا مائنس کا سائن آپ دیکھتے ہیں یا ملٹیپلائی یا ڈویژن کا، وہ آپرینٹس ہوتے ہیں کہ ان نمبرز پہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے. Men, women and children are just a number that can be used in an equation to calculate the extent of success or failure of an invention. یہ انہوں نے ڈراما کے اندر دکھایا بھی تھا کہ پروفیسر کوری اپنے بوم کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے دیتا ہے کہ کتنے لوگ مریں گے. سو کہتا ہے اس کے لیے انسان چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وہ صرف ایک نمبر ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی انوینشن کتنی کامیاب ہوئی. A bomb's effectiveness can be calculated by determining how many people does it kill. A bomb's effectiveness can be calculated by determining how many people does it kill. یہ بھی ڈراما کا ڈائلاگ تھا کہ اس نے کہا تھا ڈراما میں کہ بوم کتنا کامیاب ہے یہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے مرتے ہیں. The more people it kills، جتنے زیادہ لوگ یہ مارے گا، the more valuable it becomes، اتنا زیادہ قیمتی بوم ہوگا. Progress in his opinion is the amount of power or leverage one nation has over the other.
یہ بھی وہ ڈرامہ میں کہتا ہے. اس کے خیال میں ارتقاء اس چیز کا نام ہے کہ کسی قوم کے پاس دوسری قوم پر حاوی ہونے کے لیے کتنی زیادہ طاقت ہے. لیوریج کا مطلب بھی ہے کوئی ایسی چیز جس سے آپ دوسرے کو نیچے کر سکیں, نیچا دکھا سکیں یا اپنی بات منوا سکیں. ایون ہز سسٹرز ڈسپیرٹی کا مطلب ہے مایوسی, انتہائی مایوسی. اس کی بہن کی مایوسی بھی, درد بھی, ہیز نو افیکٹ آن ہم, اس پر کوئی اثر نہیں رکھتی. ایز ہی از این ایموشن لیس سائیکوپیتھ, کیونکہ وہ ایک جذبات سے آری سائیکوپیتھ ہے. who knows no emotions, جس کے کوئی جذبات نہیں. کوشچن نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. واٹ ٹائپ آف مدر از مسز میلڈن, کیسی ماں ہے مسز میلڈن. illustrate through her character that themes of literature are universal and exist across all cultures and societies. کہتا ہے اس کی مثال دے کر آپ بتائیں کہ جو تھیم ہوتے ہیں لٹریچر میں ساری سوسائٹی میں سیم ہوتے ہیں. یعنی درد پاکستانی ہو یا انڈین ہو, درد ایک جیسا ہی ہوتا ہے. آکسیجن انڈیا میں کم پڑ جائے تو پاکستانی کہنا شروع کر دیتے ہیں وی اسٹینڈ ود انڈیا. کہیں بھی کسی کا خون بہہ رہا ہو, کوئی بچہ مر رہا ہو, کسی کی ماں تکلیف میں ہو, تو سب کو ایک جیسا درد ہوتا ہے. زبان مختلف ہو سکتی ہے, جذبات مختلف نہیں ہوتے. مسز میلڈن از اسینشلی اے مدر ابو آل. مسز میلڈن سب سے بڑھ کر ایک ماں ہے. تھرو آؤٹ دا پلے, پورے پلے کے اندر, اٹ از ایویڈنٹ, اس بات کا ثبوت ملتا ہے دیٹ شی از انگلفڈ ود مدرلی ایموشنز. انگلفڈ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر زیر اثر آ جانا. شی از ان فیکٹ اوورwhelmed ود مدرہڈ, بلکہ اس پر تو بہت ہی زیادہ ممتا حاوی ہے. ڈسپائٹ پروفیسر کوریز ایکسٹراڈنری ریولیشنز, باوجود اس کے, ریولیشن ہوتا ہے رات سے پردہ اٹھانا, حیران کن باتوں سے پردہ اٹھاتا ہے. ڈسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود. اباؤٹ ہز نیو انوینشنز, اپنی ایجاد کے بارے میں. مسز میلڈن از اسٹک ٹو دی تھاٹ آف ہر سن, اپنے بیٹے کی سوچ پر اڑی ہوئی ہیں, پھنسی ہوئی ہیں. ہز چائلڈہڈ, اس کے بچپن کو سوچتی ہیں. ہز براٹ اپ, اس کو پالنے کے بارے میں سوچتی ہیں. اینڈ از سیڈ ڈیمیز, اور اس کی جو افسوسناک موت ہوتی ہے اس کو سوچتی ہیں. ان ایسنس, یعنی خلاصہ یہ, شی کلز ہر بردر ایٹ دی اینڈ ٹو سیو ہر سن لائک فگرز اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ اینڈ پہ اپنے بھائی کو اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ اس کے بیٹے جیسے اور جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ بچ جائیں. She feels like this invention is the kind of invention that killed her son. اسے لگتا ہے اس انوینشن کے جیسی ہی ایک انوینشن تھی جس نے اس کے بیٹے کو قتل کیا. And Professor Corey appears to be the kind of inventor that invented the bomb that killed Eddie, her son. اور پروفیسر کوری اسی سائنسدان کے جیسا سائنسدان ہے جس نے وہ بام بنایا تھا جس نے اس کے بیٹے ایڈی کو قتل کیا. مدر کاماز میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہاں مدر سے مراد ماں نہیں ہے, مدر کا کانسیپٹ ہے. is the universal symbol of selfless love and care in literature across all cultures. تمام کلچرز کے اندر یہ ایک یونیورسل سمبل ہے محبت کا, خیال رکھنے کا, کیئر کرنے کا. لینگوسٹ, یہاں تک کہ جو سائنسدان ہیں لینگویج کے, وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں that the first word a child learns is mother. پہلا لفظ جو بچہ سیکھتا ہے وہ ماں ہوتا ہے. in his mother tongue, اپنی مادی زبان میں. mothers protect their children even before birth. پیدائش سے بھی پہلے مائیں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں. they are natural manifestations. manifestation کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کا فزیکل وجود نہیں تھا لیکن اسے وجود فزیکل دے دیا گیا. they are natural manifestations of love even in the animals. یعنی جانوروں میں بھی نظر آتا ہے کہ ماں کیا محبت کا ایک لباس ہوتی ہے. the character of the mother, Mrs. Meldon, in the play progress is universal. تو جو انہوں نے سوال میں پوچھا تھا کہ کون سا یونیورسل تھیم ہے اس کے اندر جو تمام کلچرز میں ہوتا ہے, وہ مسز میلڈن کا کریکٹر ہے جو کہ ماں کا کریکٹر ہے. سوال نمبر 9, was Mrs. Meldon justified in killing her brother? Give your considered view. اپنا سوچا سمجھا ویو بتائیں, آپ کے خیال میں یہ جائز تھا جو اس نے کیا؟ اس پہ آپ اپنا ویو کوئی بھی دے سکتے ہیں, ہر جواب اس پہ درست ہوگا. ہم نے جو ویو دا ایزی ایڈ نے سلیکٹ کیا وہ یہ ہے, نو, نہیں. مسز میلڈن واز ناٹ جسٹیفائڈ ان کلنگ ہر بردر. اپنے بھائی کا قتل کرنا ان کے لیے کسی طور سے جائز نہیں تھا. مسز میلڈن کلڈ ہر بردر بیکاز شی بلیوڈ, کیونکہ انہوں نے یقین کر لیا تھا, اس لیے قتل کیا کہ انہیں یقین تھا that his invention would kill thousands if not millions, کہ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ اس کی ایجاد سے مارے جائیں گے in years to come, آنے والے سالوں میں. she pleaded her brother to forfeit the invention. انہوں نے منت کی اپنے بھائی سے کہ اس ایجاد کو چھوڑ دو, and its idea, اور اس کے آئیڈیا کو بھول جاؤ.
Her brother refused and told her that he would sell the bomb to the government for future wars. उनके भाई ने इनकार किया और कहा मैं गवर्नमेंट को ये बेच दूंगा ताकि मुस्तकबिल की जंगों में इसका इस्तेमाल हो. मिसेस मेल्डन killed her brother because she had lost all hope. उन्होंने इसलिए भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि उनकी उम्मीद खत्म हो गई थी. She had become hopeless. वो मायूस हो गई थी that she would ever be able to stop her brother from going forward with the idea. کہ وہ شاید کبھی بھی نہیں اپنے بھائی کو اس آئیڈیا پر عمل کرنے سے روک سکیں گی. She had also assumed, اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا, in fact بلکہ believed, یقین کر لیا تھا, that war is bound to happen again, کہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے. She was not the judge, نہ تو وہ جج تھیں, nor the jury, نہ ہی ججز کا کوئی گروہ تھیں. She had no right to kill a man who had not yet committed any crime. انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ایک آدمی کو اس کام کی بنا پر قتل کر دیں جو اس نے ابھی کیا ہی نہیں. If her actions are justified, اگر ان کا ایکشن justified ہے, any number of killings may be justified on the basis of preemptive strikes. تو پھر کوئی بھی قتل کیا جاتا ہے جو preemptive strike کون سی ہوتی ہے؟ ایسا حملہ ہوتا ہے, یہ امریکہ نے ٹرمنالوجی دی تھی کہ ہم نے دفاع میں اس سے پہلے کہ دشمن ہم پہ حملہ کرے ہم نے پہلے ہی اس پہ حملہ کر دیا. یعنی کہ اس سے پہلے کہ کوئی قتل کرے ہم نے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا کہ شاید یہ کل کو قتل کر دے گا کسی کو. یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہمارے خیال میں, اسی لیے ہم نے کہا اگر ان کے قتل کر دینے کو اپنے بھائی کو اگر ہم جائز قرار دیں تو پھر کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو اگر یہ کہہ کر قتل کر دیتا ہے کہ یہ میرا نقصان کرنے والا تھا, پھر وہ بھی حق بجانب ہو جاتا ہے. سوال نمبر 10. What was the cause of the quarrel between Mrs. Meldon and Professor Corey? دونوں کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ The cause of quarrel or conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey was Professor Corey's invention. ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ پروفیسر کوری کی انوینشن تھی. Professor Corey had developed a bomb that would obliterate whole cities in an instant. انہوں نے ایک ایسا بام بنایا تھا جو لمحوں میں پورے شہر تباہ کر دے گا. The bomb would also release a fatal but colorless and odorless gas. فیٹل کہتے ہیں اس چیز کو جس سے موت واقع ہو جانی ہو. کلرلیس اور آرڈرلیس دونوں انڈر لائنڈ اس لیے ہیں کیونکہ ان میں نیو جو سپیلنگز ہیں ان کے جو امریکن سپیلنگز ہیں ان میں یو نہیں ہے, لیکن ہم نے اس لیے یہ انڈر لائنڈ رکھیں کہ آپ نے برٹش سپیلنگ فالو کرنا ہے تو آپ نے یو ڈالنا ہے. تو یہ جو گیس نکلنی تھی اس بام سے وہ موت وہ جان لیوا ثابت ہوتی لیکن نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا اور نہ اس کی کوئی خوشبو ہوتی. which would kill the survivors of the explosion upon inhaling it. جو اگر کوئی دھماکے سے بچ بھی جاتا تو سانس لے کے مر جاتا. Professor Corey saw this soulless invention as progress. Professor Corey جو تھے وہ اس غیر انسانی ایجاد کو پروگریس یا ارتقاء سمجھتے تھے. whereas Mrs. Meldon saw this as the opposite of the real human progress. جبکہ جو مسز میلڈن تھیں وہ اسے اصل انسانی ارتقاء کے بالکل برخلاف سمجھتی تھیں. She found it ironic that weapons of mass destruction were symbolized as progress. انہیں ironic لگتا تھا کہ وہ ہتھیار جو انسانیت تباہ کرتے ہیں انہیں progress سمجھا جا رہا ہے. Progress in her opinion should mean to nourish and harness life. ان کے خیال میں پروگرس کا مطلب ہونا چاہیے کوئی چیز جو زندگی کو ترویج دے. کنٹراسٹ دی کریکٹرز آف مسز میلڈن اینڈ پروفیسر کوری. کہہ رہے ہیں اب ان دونوں کریکٹرز میں کمپیریزن ڈرا کریں. ہائی لائٹنگ دا ڈومیننٹ ٹریٹس آف دیئر پرسنالٹیز. ان کی پرسنالٹیز کے ڈومیننٹ ٹریٹس واضح کریں, یعنی ان کی کیا خصوصیات تھیں ان کو واضح کریں. پھر پچھلے کویشچنس کے آنسرز میں سے بہت سارا مٹیریل ہم یوز کر سکتے ہیں. مسز میلڈن از اے bereaved woman of 43. She lost her only son in the World War I and consequently her husband died of grief of losing his son. Hence she is emotionally overwhelmed with grief. یہ مسز میلڈن والے کریکٹر میں سے اٹھا لیا ہم نے. But in spite of losing her senses, she has found a profound epiphany that and has realized that the chaos of war and conflict only destroys life. She feels for the mothers of the soldiers fighting in the enemy camps. To her, progress is life, not destruction. یہاں تک ہم نے مسز میلڈن کا کریکٹر لے لیا. کمپیریزن دے رہے ہیں تو on the other hand, Professor Corey is a psychopath who weighs things on the basis of material logic. He is not emotionally a misanthrope, one who hates humanity.
یہ جو ڈیش ڈالی ہوئی ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے آئیڈیا دیا گیا آگے اس کی ابھی ڈسکرپشن آ رہی ہے، یعنی اس میں کوئی لفظ تھا جس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے وہ لفظ آگے ڈیفائن کر دیا. بٹ his actions show no consideration for life. وہ انسانیت سے نفرت تو نہیں کرتا لیکن محبت بھی کوئی نہیں ہے زندگی کے لیے ان کے دل میں. To him, life is just an abstract concept which cannot be used as a scientific operand. Men, women, and children are just a number that can be used in an equation to calculate the extent of success or failure of an invention. Question number 12. What is a conflict in the progress play کے اندر conflict کیا ہے؟ How is it resolved اور وہ resolve کیسے ہوتا ہے؟ تو پیچھے جو quarrel والا question تھا اس میں سے material اٹھایا جا سکتا ہے. The conflict between Mrs. Maldon and Professor Corey's invention. ان کی ایجاد تھی conflict. Professor Corey sees progress as soulless inventions and innovations that destroy life, whereas Mrs. Maldon sees this as the opposite of the real human progress. She finds it ironic that weapons of mass destruction are symbolized as progress. Progress, in her opinion, should mean to nourish and harness life. She believes progress is life, not death. The conflict rises. اب یہاں سے آگے ہمیں کچھ نئی چیزیں دینی پڑیں گی کیونکہ resolve بھی بتانا ہے ہم نے, resolution بھی بتانا ہے. The conflict rises and reaches climax as the two argue on whether this invention should be forfeited or shared with the government. دونوں چونکہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات پہ کلائمیکس کی طرف پہنچتے ہیں, یعنی اختلاف بہت بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں یہ گورنمنٹ سے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ, ہیٹ آف دا مومنٹ ایک ایڈیم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جذبات میں آ کر. مسز میلڈن ریزالوز, وہ آخر میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ٹو کل ہر بردر ٹو سیو ہیومینٹی فرام ماس کلنگ ان دا ایئرس ٹو کم, کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہے انسان کو آنے والے سالوں میں انسانیت کو, لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے. کہہ رہے سجیسٹ another ending for the play progress. اگین آپ کوئی بھی سجیشن دے سکتے ہیں, سارے جواب ٹھیک ہوں گے, بس گرامیٹیکلی ٹھیک ہونے چاہیے. The easy ایڈ کا سجیشن یہ ہے, Mrs. Meldon pushes the knife into her brother's chest but misses by a few inches. Mrs. Meldon اپنے بھائی کے سینے میں خنجر اتارتی ہیں لیکن کچھ انچ سے بچ جاتا ہے, یعنی دل میں نہیں اترتا خنجر, کچھ انچ دائیں بائیں ہو جاتا ہے. Professor Corey gets medical treatment and Mrs. Meldon is jailed. پروفیسر کوری جو ہیں انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتی ہے اور مسز میلڈن کو جیل ہو جاتی ہے. ڈیورنگ ہز ڈیز ایٹ دی ہاسپٹل میں جو ان کے دن گزرتے ہیں, پروفیسر کوری کانٹمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا, وہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں آن ہاؤ اینڈ وائی ہز اونلی سسٹر وڈ ٹرائی ٹو کل ہم ود دیٹ نائف. پریشان رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں یار یہ میری اکلوتی بہن ہے, میری ماں کی طرح ہے, میں اس کے بچوں کی طرح تھا, یہ کیوں آخر مجھے قتل کرنے لگی تھی. He finally realizes, اور پھر بلاخر انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے, his faulty notion کہتے ہیں آئیڈیا کو, ان کا جو آئیڈیا تھا وہ بڑا فالٹی ہے, اور پروگرس یعنی پروگرس کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ درست نہیں. اینڈ decides to forfeit his formula, اور فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اب اس فارمولے کو بھول جاؤں گا. He forgives his sister, اپنی بہن کو معاف کر دیتے ہیں. And does not lodge any complaint against her. lodge کا مطلب ہوتا ہے FIR دائر کرنا, یعنی درخواست دائر کرنے کو کہتے ہیں لوج. وہ کوئی درخواست یا شکایت دائر نہیں کرتے اپنی بہن پر. They both visit Eddie's grave, وہ دونوں ایڈی کی گریو پہ جاتے ہیں. And apologize to Eddie, اور ایڈی سے معافی مانگتے ہیں. And to each other, اور ایک دوسرے سے بھی معافی مانگتے ہیں. For the way they had acted, جو انہوں نے کیا تھا, اپنا اعمال کیے تھے, جس طرح ایک دوسرے سے ریئیکٹ کیا تھا اس پہ. 14th question, true progress means the destroying of the means of destruction. اصل ارتقاء یہ ہے کہ تباہی کے جو آلات ہیں انہیں تباہ کر دیا جائے. Elaborate this statement in light of the play progress. play progress کی لائٹ میں, روشنی میں آپ اس کو elaborate کریں. Only when the last tree has died and the last river has been poisoned and the last fish has been caught will we realize we cannot eat money. یہ ایک انڈین پروورب کا مطلب ہوتا ہے, جو کری انڈین وہ پرووربز ہوتے ہیں جو امریکہ میں ریڈ انڈینز تھے نا, ان کے یہ پرووربز تھے. تو ایک ریڈ انڈین پروورب ہے بہت پرانا, کہ جب آخری درخت کٹ جائے گا, آخری دریا کو ہم پینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اور آخری مچھلی کو پکڑ لیں گے, تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم پیسہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ یہ امریکنز نے وہاں جا کے کارخانے لگا کے ان کی جو نیچرل لائف تھی اس کو تباہ کیا تھا, تو یہ انہوں نے پروورب, تب سے یہ ضرب المثل چل رہا ہے. نیچر ہیز آلویز نرچرڈ مین, نیچر نے ہمیشہ نشو نما کی ہے فطرت نے انسان کی. دیٹ از وائی اٹ ہیز آلویز بین کالڈ مدر نیچر, اسی لیے اس کو مدر نیچر کہتے ہیں.
बट इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, लेकिन इर्तिका के नाम पर मैन हैज़ ऑलवेज इन्वेंटेड मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर नेचर, आदमी ने हमेशा ऐसी ही इजादात की जिससे नेचर तबाह हुई। अल्टीमेटली, बिलाखिर, आवर सो कॉल्ड प्रोग्रेस हैज़ ओनली पुश्ड अस टूवर्ड्स द स्टोन एज, हमारी जो सो कॉल्ड प्रोग्रेस है इसने हमें स्टोन एज की तरफ पुश कर दिया है, यानी वो जो गारों के ज़माना था, क्योंकि आप देख सकते हैं पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। Majority of the scientific inventions that give temporary luxury have caused permanent damage to our environment. हमारे environment को परमानेंट डैमेज दिया है उन तमाम इन्वेंशंस ने जो हमने टेम्परेरी लग्जरी के लिए बनाई। मिसाल के तौर पे हमने गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी थी तो एसी बनाया, अब वो थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा इन्वायरमेंट दे देता है, लेकिन ओवरऑल उसमें से जो गैसेज निकलती हैं वो तबाही का बाइस बनती हैं। इफ़ वी ट्रूली वांट टू प्रोग्रेस, में वाकई अगर इर्तिका चाहिए, तरक्की चाहिए, वी मस्ट डिस्ट्रॉय दीज मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हमें इन्वायरमेंट को तबाह करने वाली इन तमाम चीज़ों को तबाह करना होगा। इन द प्ले प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का जो प्ले है, प्रोफेसर कॉरी हैड डेवलप्ड अ बॉम्ब दैट वुड ओब्लिटरेट होल सिटीज़ इन एन इंस्टेंट। अब प्ले को रेफर कर रहे हैं कि उसने एक बॉम्ब बनाया था जो एक लम्हे में कई शहरों को तबाह कर दे। Bomb would also release a fatal but colorless and odorless gas which would kill survivors of the explosion upon inhaling it. सांस लेने पर ऐसी गैस निकलती कि सांस लेने पर बाकी बचे लोगों को कत्ल कर देती। Professor Corey this Professor Corey saw this soulless invention as progress. वो इसको progress समझते थे, whereas Mrs. Meldon saw this as the opposite of real human progress. She found it ironic that weapons of mass destruction was symbolized as progress. Progress, in her opinion, should mean to nourish and harness life. मैं रिपीट कर दूं ये बात, री यूज़ इसलिए मटेरियल किया जा रहा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, वरना हर आंसर यूनिक भी लिखा जा सकता था। हाउ वाज एडी किल्ड, एडी कैसे मरा था? एडी वाज किल्ड बाय अ शेल दैट एक्सप्लोडेड इन हिज फीट, एक बॉम्ब गिरा था उसके पैरों में जिससे वो मरा। एडी वाज फाइटिंग द जर्मन्स, जर्मन्स से लड़ रहा था। ही वाज फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन, पहली सफ़ों में मौजूद था। ही एंड हिज फेलो सोल्जर्स वर होल्डिंग द लाइन इन अ शैलो ट्रेंच, एक कम गहरी खंदक, ट्रेंच खंदक होती है, एक कम गहरी खंदक के अंदर ये लोग मौजूद थे, ये और इसके कुछ दोस्त। आफ्टर 8 days and 8 nights a shell fired by the enemy suddenly fell in the middle of the soldiers. 8 दिन और 8 रातें इन्होंने वहाँ पर दुश्मन को आगे नहीं आने दिया, लेकिन फिर एक शेल आकर इनके दरमियान में गिरा। इट एक्सप्लोडेड एंड ओब्लिटरेटेड एडी इनटू श्रेड्स, ये फटा और इसने ओब्लिटरेट, बिल्कुल परखच्चे उड़ा दिए, इनटू श्रेड्स यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जब ये बॉम्ब फटा, देयर वॉज नथिंग टू बरी, दफन करने के लिए भी कुछ नहीं था। His commanding officer had told his parents that he had died and was buried behind the enemy lines. उसके commanding officer ने उसके पेरेंट्स को बताया था कि वो मर गया था और दुश्मन की तरफ यानी सरहद के उस पार दफनाया गया था। बट द एक्चुअल इंसिडेंट केम टू लाइट, लेकिन केम टू लाइट ईडीएम है जिसका मतलब होता है सामने आ जाना, लेकिन असल वाक़या सामने तब आया व्हेन अ बटालियन मेट, यानी उसकी बटालियन में, उसकी ग्रुप में जो सोल्जर था, ऑफ एडी केम अक्रॉस मिसेस मेल्डन। केम अक्रॉस भी ईडीएम में इसका मतलब अचानक मुलाकात होना, मिसेस मेल्डन से वो मिलता है कहीं पे, एंड ऑफर्ड हिज कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंसेस का मतलब होता है ताज़ियत करता है, फॉर व्हाट रियली हैड हैपेंड, कि असल में हुआ क्या था। Mrs. Meldon was devastated to know that her son could not even get a proper burial after losing his life in a war that killed millions. Mrs. Meldon को सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है, devastated का मतलब दुख के मारे वो टूट जाती हैं कि उनके बेटे को प्रॉपर दफनाया भी नहीं गया ऐसी जंग में जिसमें लाखों लोग मारे गए। Describe the physical and mental conditions of Mrs. Meldon after the death of her son Eddie. उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन बतानी है। मिसेस मेल्डन वाज अ bereaved woman of 43. She had lost her only son in the World War I and consequently her husband had died of the grief of losing his son. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। Hence she was emotionally overwhelmed with grief. But she had never lost her composure. लेकिन उन्होंने अपना बनाना संभालना इसको उन्होंने ख़राब नहीं किया था। She faced her grief with dignity. बड़ी इज्जत और तहम्मुल के साथ उन्होंने अपने दुख का सामना किया। And did not appear to be an ever complaining or sympathy seeking woman. लेकिन ऐसी औरत का कभी भी उन्होंने लिबादा नहीं ओढ़ा जो हर वक्त शिकवे करती रहती हो और चाहती हो कि उससे सिंपैथी दिखाई जाए यानी हमदर्दी दिखाई जाए। मोर ओवर, मज़ीद ये कि इन स्पाइट ऑफ लूजिंग हर सेंसेस, बजाय इसके कि उनके औसान ख़ता हो जाते, she had found a profound epiphany and had realized that the chaos of war and conflict only destroys life.
وہ سمجھ چکی تھیں کہ جنگ ہمیشہ تباہی لے کے آتی ہے. She felt for the mothers of the soldiers fighting in the enemy camps. وہ دشمن کی بیرکوں میں موجود سولجرز کی ماؤں کے لیے بھی دکھ محسوس کرتی تھیں. ایٹ دی اینڈ آف دا پلے آخر میں شی واز اوور کم ود ہر ایموشنز اینڈ ہر فلنتھروپی. اپنے ایموشنز پہ وہ قابو نہیں رکھ پاتی. اینڈ شی کلڈ ہر بردر ٹو سپریس دا پاسبل کلنگ آف ملینز ان دا ایئرز ٹو کم. اور آنے والے سالوں میں لاکھوں لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے وہ اپنے بھائی کا قتل کر دیتی ہیں. وائی ڈز مسز میلڈن ہیٹ وار؟ کیوں نفرت کرتی ہیں مسز میلڈن جنگ سے؟ وار ٹوک ایوری تھنگ اوے فرام مسز میلڈن. جنگ کی وجہ سے ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا. شی ہیٹس وار. ہم پریزنٹ میں اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سوال پریزنٹ میں تھا. تو جنگ نے یہ کیا تھا لیکن آگے سب پریزنٹ میں چل رہا ہے. شی ہیٹس وار. انہیں جنگ سے نفرت ہے بیکاز ہر بیوٹیفل سن ہوم شی لوڈ اینڈ اڈورڈ مور دین لائف واز کلڈ رuthlessly in war. بے رحمی کے ساتھ مارا گیا تھا. ruthlessly بے رحمی کے ساتھ جنگ میں مارا گیا تھا ان کا اکلوتا بیٹا. A man who had not even known Eddie had created a bomb that killed Eddie. ایک آدمی جو ایڈی کو جانتا بھی نہیں تھا اس نے وہ بام بنایا تھا جس سے ایڈی مرا. And this grief took Mrs. Meldon's husband's life as well. اور اسی دکھ سے ان کا شوہر بھی مارا گیا. She believed young boys who could become great men for society were thrown into wars to fight the battles for the generals and colonels. ان کو لگتا تھا جرنیلوں اور کرنیلوں کے لیے جنگ لڑنے کے لیے ان نوجوان بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو معاشرے میں بہت مناسب اور پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں بڑے ہو کر کچھ پازیٹیو پیشہ اختیار کر کے. Who remained afar. وہ جرنیل اور کرنیل جو دور رہتے ہیں ان سیف ہیونز کہتے ہیں چھتوں کو. وار meant destruction of life. جنگ کا مطلب تھا زندگی کی تباہی. and she loved life. اور انہیں زندگی سے محبت تھی. she had created a beautiful life. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت زندگی کو جنم دیا تھا. her son جو ان کا بیٹا تھا. she had brought him up. اسے انہوں نے پالا تھا. cared for him. اس کا خیال رکھا تھا. and finally felt secure and safe with him around her. اور جب وہ ان کے پاس ہوتا تو انہیں بڑی ہی حفاظت محسوس ہوتی تھی. her life and her world had been torn apart because of war. ان کی زندگی اور ان کی دنیا تباہ ہو گئی, اجڑ گئی جنگ کی وجہ سے. that is why she hates war. اسی لیے وہ جنگ سے نفرت کرتی ہیں. What is Mrs. Meldon's view about war? کیا ویو ہے ان کا مسز میلڈن کا جنگ کے بارے میں؟ Mrs. Meldon is totally against war as she believes that war is an organized butchery of youth. وہ جنگ کے بالکل خلاف ہیں. انہیں لگتا ہے یہ تو آرگنائزڈ یعنی بڑی ڈسپلنڈ بچری کہتے ہیں کاٹنے کو, ذبح کرنے کو, تذبیح کو کہتے ہیں یہ تو آرگنائزڈ کرائم ہے ایک. She believes that war snatches world's peace. انہیں لگتا ہے جنگ امن عالم کو تباہ کر دیتی ہے. and is a threat to humanity. انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. She hates war because her beautiful son. اگر یہ پچھلے آنسر سے ہی میٹیریل اٹھا لیا گیا. whom she loved and adored more than life was killed ruthlessly in war. A man who had not even known Eddie had created a bomb that killed Eddie. And this grief took Mrs. Meldon's husband's life as well. She believed young boys who could become great men for society were thrown into wars to fight the battles for the generals and colonels who remained afar in safe havens. War meant destruction of life and she loved life. She had created a beautiful life, her son. She had brought him up, cared for him, and finally felt secure and safe with him around her. Her life and her world had been torn apart because of war. Professor Corey کا کیا ویو ہے وار کے بارے میں؟ Professor Corey believes that as long as there are people alive, جب تک لوگ زندہ ہیں, there will always be conflict. ہمیشہ اختلاف ہوگا. And as long as there is conflict, اور جب تک اختلاف ہوگا, there will always be war. ہمیشہ جنگ ہوگی. Nations need to prove one thing or the other. قوموں کی انائیں ہوتی ہیں اور انہوں نے ایک نہ ایک چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. These rigid stances, اور ان کے یہ جو سخت سٹانس کہتے ہیں رویے کو, نظریے کو, conflicts of interest, ان کے جو conflict of interest کہتے ہیں کہ میرا کسی چیز پر میرا کہیں مفاد ہے اور اسی کی رکھوالی کے لیے مجھے رکھ دیا گیا ہے. گریڈ یا لالچ ہوتی ہے. uneven distribution of wealth, یا دولت ہے اس کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. آپ دیکھیں نا غیر منصفانہ تقسیم کیسے. ہماری دنیا کی امیر قوموں کے لوگ پیٹ کم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہماری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کھانا نہیں مل رہا. کوئی کھانا ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے تو کوئی کھانا کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے.
کہیں پہ سوئمنگ پولز میں پانی ضائع کرنے کے لیے ہے اور کہیں 2 بوند پینے کے لیے نہیں ہے. اینڈ جیلسی امنگ نیشنز، اور قومیں ایک دوسرے سے جیلس بھی ہوتی ہیں، حسد بھی کرتی ہیں. ول آلویز کاز وار، اس کی وجہ سے ہمیشہ جنگ ہوگی. پروفیسر کوری ڈز ناٹ سی وار ایز این illogical اور unscientific eventuality. ایونچویلٹی کہتے ہیں واقعے کو. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی غیر منطقی یا غیر سائنسی چیز ہے، غیر فطری چیز ہے جسے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. He is a psychopath who sees wars as part of the equation of life. He sees war as a tangible opportunity to profit from him. وہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے وہ ایک ٹینجیبل اپرچونٹی. ٹینجیبل ویسے تو کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا فزیکل ایگزسٹنس ہو، لیکن ٹینجیبل سے بعض اوقات مراد ایسا آئیڈیا بھی ہوتا ہے جو اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے کہ جسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہوں. تو ایک وہ سمجھتے ہیں یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جس سے پروفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. ود دا رائٹ انوینشنز آف دا رائٹ بامس، اگر آپ نے ایک اچھی انوینشن کر لی ہے ایک اچھے بام کی تو آپ بڑا پروفٹ کما سکتے ہیں. ہی بلیوز دیٹ وارز ول نیور اینڈ. انہیں لگتا ہے جنگ تو کبھی ختم ہونی نہیں. But if one of the fighting nations can swiftly kill thousands of people of the other side, wars can be decided quickly. لیکن جنگوں کے فیصلے ضرور جلدی ہو سکتے ہیں اگر ایک قوم دوسری قوم کے لاکھوں لوگوں کو جلد از جلد قتل کر دے. Bring out the ideological conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey. ان کے نظریات کا جو آپس میں اختلاف تھا ذرا اس کے بارے میں بات کریں. Ideologically, Professor Corey believes in soulless inventions that can generate maximum profits, while Mrs. Meldon believes in the logic of philanthropy. وہ ایسے غیر انسانی ایجادات میں پروفیسر کوری بلیو کرتے ہیں جن سے بہت سارا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، جبکہ مسز میلڈن جو ہے ان کو جون سی منطق سمجھ آتی ہے وہ انسان دوستی کی منطق ہے. All inventions should be legitimate only if they serve humanity. انہیں لگتا ہے کوئی انوینشن یا کوئی ایجاد تبھی جائز ہے اگر وہ انسانیت کو فائدہ دیتی ہو. The conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey is Professor Corey's invention. ان کا آپس میں اختلاف اس کی ایجاد پر ہے. Professor Corey sees progress as soulless invention and innovations that destroy life, whereas Mrs. Meldon sees this as the opposite of the real human progress. She finds it ironic that weapons of mass destruction are symbolized as progress. Progress, in her opinion, should mean to nourish and harness life. She believes progress is life, not death. The conflict rises and reaches climax as the two argue on whether this invention should be forfeited or shared with the government. Climax اختلاف بڑھتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے یہاں تک کہ دونوں بحث کرتے ہیں کہ یہ ایجاد باقی دنیا کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے یا نہیں. امید ہے سارے کوشچن سے سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیشہ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.